لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. من كلام لسيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسينا لذكركم. عزیزان محترم، یہ کتاب جو ابھی تقسیم کی گئی ہے اور جو آپ کے ہاتھوں تک پہنچ چکی ہے، اسے جاتے وقت آپ سے واپس نہیں لیا جائے گا، لہذا آپ گھر جا کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں. اور اگر آپ نے وہ سب کچھ پڑھ ہی لیا جو کتاب میں لکھا ہے تو میری تقریر کا کوئی محل نہ رہ جائے گا. اس لیے تھوڑی دیر کے لیے کتابوں کو محفوظ کر لیں اور میں جو چند باتیں آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں انہیں توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. آپ جانتے ہیں یہ جشن جو آپ کے شہر میں اس مبارک مناسبت سے ہر سال منعقد کیا جاتا ہے، یقیناً اسے شہر کی تمام محفلوں میں ایک انفرادی حیثیت حاصل ہے. بچوں کی محنت، جوانوں کا اہتمام اور بزرگوں کی کوششیں. اب تک جو پروگرام آپ کے سامنے آیا ہے، آپ یقیناً اس بات کی تصدیق کریں گے کہ ایسے پروگرام کم سے کم ہمارے شہر میں دوسرے مواقع پر نہیں ہوتے ہیں. اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے پروگراموں میں کچھ نقائص پائے جاتے ہیں، بلکہ حقیقت امر یہ ہے کہ اس محفل کو دیگر اجتماعات سے قدرے مختلف ہونا بھی چاہیے. اس لیے تمام اجتماعات کا تعلق ان معصومین سے ہے کہ جن کا جشن ولادت ہم ضرور مناتے ہیں مگر وہ خود دنیا سے جا چکے ہیں. آج فقط اس مبارک موقع کو یاد کر کے ہم محفلیں منعقد کرتے ہیں جب ان کے مبارک قدم اس دنیا میں آئے تھے، مگر یہ جشن جس معصوم سے تعلق رکھتا ہے وہ تنہا وہ زندہ ہے جس کی زندگی تک موت کا گزر نہیں ہوا ہے. لہذا ہمارا اہتمام بھی کچھ زیادہ ہونا چاہیے اور ہمارے حالات اور کیفیات بھی اس جشن میں دیگر اجتماعات سے کچھ مختلف ہونا چاہیے. آج میں ایک بڑی عجیب و غریب بات آپ کے سامنے گزارش کرنا چاہتا ہوں. اپنے بچوں سے، نوجوانوں سے، اپنے بزرگوں سے اور اپنی بہنوں اور بیٹیوں سے سب سے گزارش کروں گا کہ اس مسئلے پر ذرا سنجیدگی کے ساتھ غور کریں. آخری امام کے حالات کو پہچاننے کے لیے ایک لمحے کے لیے پلٹ چلیں، پہلے امام کی زندگی کو دیکھیں جو ہمارے سامنے آئی اور ہر اعتبار سے وہ زندگی ہمارے سامنے آئی.
مولا کائنات کوفے میں تشریف فرما ہے. کسی آدمی نے آ کے آپ کو یہ خبر دی کہ آج کچھ عورتیں بازار میں ٹہل رہی تھیں. آپ بیت الشرف سے باہر نکلے, مسجد میں آئے, اپنے منادی کو حکم دیا مسلمانوں سے کہو مسجد میں جمع ہو جائیں. مسلمان مسجد میں جمع ہو گئے. مولا کائنات منبر پر تشریف لے گئے. فرمایا نبئت ان نساءکم یخرجن الی الاسواق ویزاحمن العلوج. مجھے یہ خبر دی گئی ہے کہ تمہاری عورتیں بازاروں میں جاتی ہیں اور کافروں کے شانہ بشانہ اس طرح چلتی ہیں کہ ایک دوسرے کا جسم ایک دوسرے سے ٹکرا جاتا ہے. الا تستحیون, کیا تم میں حیا نہیں پائی جاتی؟ الا تغارون, کیا تم میں غیرت نہیں پائی جاتی؟ الا لا دین لمن لا حیا لہ. اس بات کو محفوظ کر لو, یاد کر لو, نوٹ کر لو, جس کے پاس حیا و غیرت نہیں ہے اس کے پاس دین بھی نہیں ہے. دوسرے موقع پر مولا کائنات کے ارشاد گرامی جو آپ نہج البلاغہ میں بھی مطالعہ کر سکتے ہیں, ایک موقع پر مولا کائنات نے اپنے دل درد مند کی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے جو فرمایا کہ اگر میرے دل کے حالات کو پہچاننا چاہتے ہو تو یہ پہچانو کہ یہ فارض بیان اشبع وفی الیمامۃ اقباد حرہ. یہ کیسے ممکن ہے کہ میں شکم سیر ہو جاؤں, پیٹ بھر کے کھانا کھا لوں اور میرے حدود سلطنت میں کوئی ایک بھوکا رہ جائے. واقعہ سنتے رہتے ہیں. عید کا دن ہے, مولا کائنات کے ہاتھ میں حکومت ہے, کوفے کے امیر ہیں, مسجد میں تشریف فرما ہیں, اور دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہی پرانی جو کی روٹیاں سوکھی ہوئی. آنے والے نے گزارش کی مولا آج تو عید کا دن ہے, خوشی کا موقع ہے, آج تو غریب فقیر لوگ بھی اچھے غذائیں کھا لیتے ہیں, آج تو بہرحال آپ کو اتنا تکلف نہیں فرمانا چاہیے کہ آج کے دن بھی جو کہ سوکھی روٹیاں نوش فرما رہے ہیں. فرمایا تم نے غور نہیں کیا ہے, اگر میرے حدود مملکت میں کوئی ایک بھی ایسا ہوتا جس کو ایسی روٹیاں نصیب نہ ہوتی تو علی اپنے واسطے ان روٹیوں کو بھی حلال نہ سمجھتا. کیف ارضی بان اسمى امیر المؤمنین ولا اشارکهم فی مکارہ العیش. کیسے ممکن ہے کہ مجھے مومنین کا امیر کہا جائے اور میں مومنین کے غم میں دکھ درد میں شرکت نہ کروں؟ وہ دنیا کے اور امیر ہوتے ہیں جو عوام کے کاندھوں پر پیر رکھ کے اپنے قد کو بلند بناتے ہیں. میرا کام یہ نہیں ہے. میں عوام کے ساتھ ان کی زندگیوں میں شریک ہوں, ان کے حالات میں شریک ہوں. اگر میں دیکھتا ہوں کہ وہ پریشان حال ہیں, وہ مشکلات میں مسائل میں مبتلا ہیں, ان کے گھر میں کھانے کو نہیں ہے, تو میں بھی کسی لقمے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ چند تذکرے جو میں نے آپ کے سامنے گزارش کیے, چاہے وہ مادی غذاؤں سے تعلق رکھتے ہوں, چاہے وہ انسانی حیا اور غیرت سے تعلق رکھتے ہوں, ان سارے تذکروں کا مقصد فقط ایک تھا, اور وہ یہ ہے کہ جو زمانے کا امام ہوتا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام کے دکھ درد میں شریک رہے. اسلام کسی ایسے انسان کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو عوام کو بھوکا مار کے اپنا پیٹ بھرنا جانتا ہو. اسلام کسی ایسے انسان کی ریاست کا قائل نہیں ہے جو دوسروں کے غم میں شریک نہ ہو سکے اور اپنی راحتوں سے کام رکھتا ہو اور عوام کے درد دل کو نہ پہچانتا ہو. اگر عزیزوں اس نقطے کو ہم آپ جانتے ہیں اور مانتے ہیں, اور یقیناً جانتے بھی ہیں اور مانتے بھی ہیں, تو ہم میں بعض لوگوں میں یہ تصور جو پایا جاتا ہے کہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہیں, سارے مشکلات ہمارے لیے ہیں, دنیا ہماری مخالف ہو گئی ہے, دنیا ہمیں مٹا دینا چاہتی ہے, دنیا ہمیں بھوکا مار دینا چاہتی ہے, اور شاید زمانے کا امام وادی خضرا میں یعنی سرسبز و شاداب وادی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وقت کا انتظار کر رہے ہیں. جب وہ وقت آئے گا تو ظلم و جور سے بھری ہوئی دنیا کو لمحوں میں
عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور پھر پرسکون ماحول میں زندگی گزاریں گے. یعنی بچوں کو، جوانوں کو شاید یہ خیال ہوتا ہے آج اس لیے مطمئن ہیں کہ وادی خضرا میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل اس لیے مطمئن رہیں گے کہ ظلم و جور کو مٹا دیں گے، عدل و انصاف کا نظام قائم ہوگا. اور عدل و انصاف کے نظام میں سوائے راحت و آرام کے تکلیفوں کا گزر کہاں ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں یہ تصور پایا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعاً نہ اس نے امامت کو پہچانا ہے، نہ امام کو پہچانا ہے، نہ الہی منصبدار کی معرفت حاصل کی ہے. یہاں سے میرے گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. ایک لمحے کے لیے آپ پھر مولا کائنات کے ارشادات کو اپنے ذہنوں میں دہرائیں، ائمہ معصومین کی زندگیوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا آج وہ پردے غیب کے پیچھے بیٹھنے والا، وہ ساکن غیبت کتنا رنجیدہ ہے، کتنا پریشان ہے. ہم اپنے محلے کی پریشانیوں کو دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ اپنے شہر کے حالات دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں، وہ صوبے کے حالات میں پریشان ہیں، وہ ملک کے حالات میں پریشان ہیں. اس انسان کے دل سے پوچھو جو ہر ایک کے غم میں برابر کا شریک ہو، جس کے جد بزرگوار کا یہ اعلان ہے کہ اگر کوئی حدود مملکت میں کوئی ایک بھی بھوکا رہ گیا تو میں اپنے واسطے شکم سیر ہونا گوارا نہیں کر سکتا. یہ پریشانیاں اگر آج دنیا میں پائی جاتی ہیں تو عزیزو یہ پریشانیاں ہمارے اور آپ کے لیے بہت کم ہیں اس زمانے کے امام کی پریشانیوں کے مقابلے میں جو ہر ایک کے غم میں شریک ہے، ہر ایک کے دکھ میں شریک ہے. یہ غلط سوچا ہے سوچنے والوں نے کہ مارے گئے تو ہم مارے گئے. وہ اطمینان سے تشریف فرما ہے. بھوکے مرے تو ہم مرے. حکومتوں نے ہم کو تباہ کرنا چاہا، سلطنتوں نے ہم کو مٹانا چاہا، دنیا نے ہم کو کافر بنا بنا کے مارنا چاہا. نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہے. کسی خطے دنیا میں، کسی خطے مملکت میں، کسی دنیا کے حصے میں جہاں بھی کسی ایک چاہنے والے کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، زمانے کے امام کے دل پر یقیناً چوٹ لگتی ہے. یہ تو ہمارا عقیدہ ہر امام کے بارے میں یہی ہے. لیکن بہرحال ظاہری اعتبار سے سب دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ زندہ ہیں، یقیناً موجود ہیں. جو ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے اور یہی حقیقت بھی ہے عالم اسلام کی. اگر ہم یہ پہچانتے ہیں اور یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ زندہ ہیں، ہمارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، تو سوچیے کیسے ممکن ہے ایک انسان بمبئی میں رہتا ہے، اس کا بیٹا کسی اور ملک میں رہتا ہے، لیکن اگر باپ کو یہ اطلاع ہو جائے کہ بیٹا کسی پریشانی میں آ گیا ہے تو کیا باپ چین سے بیٹھ سکتا ہے؟ خالی یہ سوچ کے کہ یہ بمبئی میں رہتے ہیں، وہ امریکہ میں رہتا ہے، اگر بیٹا جیل چلا جائے کوئی بات نہیں ہے، اسپتال داخل ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مر بھی جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے اس کے درمیان 10,000 میل کا فاصلہ ہو گیا ہے. کبھی سوچا ہے آپ نے کوئی ایسا باپ جو اپنے بچے کی پریشانی سے پریشان نہ ہو؟ کبھی آپ نے سوچا ہے ایسا باپ جو اپنے بیٹے کی بیماری سے پریشان نہ ہو، اپنے بیٹے کے قید و بند سے پریشان نہ ہو، اپنے بیٹے کے مسائل سے پریشان نہ ہو؟ اور اگر نہیں سوچا ہے، ہم جیسے افراد جو خود غرض بھی ہوتے ہیں، دنیا دار بھی ہوتے ہیں، ہمارے پاس وہ تصور نہیں ہے، وہ احساس نہیں ہے. جب ہم اپنی اولاد کو ہزاروں میل سے پریشان دیکھتے ہیں یا سن لیتے ہیں، ہمیں چین نہیں آتا ہے. تو اتنا تو ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ امام امت کا باپ ہوتا ہے. انا وعلی ابا هذه الامه، ہم اور علی امت کے باپ ہیں. کیسے یہ سوچ لیا جائے کہ ہمارے حالات سے وہ پریشان نہیں ہوتے؟ کیسے سوچ لیا جائے کہ اولاد مصیبتوں میں ہے، اولاد پریشانیوں میں ہے، اولاد مسائل کے گھیرے میں ہے، اولاد کے لیے ہر طرح کی مشکلات ہیں، اور سوچا جائے کہ باپ سکون سے اطمینان سے بیٹھا ہوا یا پرسکون زندگی گزار رہا ہے؟ ناممکن. یہ تصور بھی کبھی نہ کیجیے گا کہ وہ کسی وادی میں سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں کسی مقام پر. امام تو وہ امام ہوتا ہے جس کے بارے میں روایتیں آپ پڑھ چکے ہیں، معصومین کی زندگی کے بارے میں، ان کے حالات کے بارے میں، ان کے کرامات اور معجزات کے بارے میں کتنے واقعات تاریخ میں پائے جاتے ہیں. حضور آ کے سوکھے ہوئے درخت کے پاس بیٹھ گئے، درخت سرسبز و شاداب ہو گیا. امام نے کسی درخت کو ہاتھ لگا دیا، درخت شاداب ہو گیا. امام نے کسی درخت کے سائے میں آرام فرمایا، درخت شاداب ہو گیا. وہ تو شان عصمت و امامت و نبوت ہے. وہ جہاں بھی پہنچ جائیں خوش جگہ سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، کچھ درخت شاداب ہو جاتا ہے. تو وہ تو جہاں بھی قدم رکھیں گے اس جگہ کا نام وادی خضرا ہوگا. اس کے لیے پرسکون محل کی کوئی ضرورت نہیں ہے.
اس کے لیے عالی شان مکان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کی پریشانیاں اپنے مقام پر ہیں۔ یہ پہلا مسئلہ ہے عزیزان محترم جو ہماری اور آپ کے توجہ کا ہے اور ہماری اور آپ کی معرفت سے تعلق رکھتا ہے۔ خبردار کبھی نہ سوچیے گا کہ وہ ہمارے حالات سے باخبر نہیں ہیں یا ہمارے حالات سے پریشان نہیں ہیں۔ میں نے اسی لیے جہاں سے اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ خود امام زمانہ کے فقرات ہیں، اور ان فقرات کا پیش کرنا اس لیے ضروری تھا کہ ایک عام تصور یہ پایا جاتا ہے کہ جب امام کی غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امت سے روابط ٹوٹ گئے، تعلقات ختم ہو گئے، ان کا عالم الگ ہو گیا، ہماری دنیا الگ ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو کمی وقت ظہور آئے گا تو پھر دوبارہ ان کے جمال مبارک کو دیکھیں گے اور ان کی زیارت کریں گے۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں۔ سن 329 میں غیبت کبریٰ کا آغاز ہو گیا، اور یہ فقرات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں یہ سن 400 ہجری کے ہیں، یعنی غیبت کبریٰ کے شروع ہونے کے ایک دو دن بعد نہیں، 70 سال کے بعد زمانے کے امام نے یہ خط بھیجا ہے جناب شیخ مفید کو۔ کیا خوش قسمت تھے وہ افراد جو نسل زہرا میں نہیں تھے، جو سادات میں نہیں تھے، مگر اپنے علم سے، اپنے تقویٰ سے، اپنے طہارت نفس سے وہ مرتبہ حاصل کر لیا کہ فرزند زہرا انہیں خط لکھے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اس خط کی آغاز، درمیان اور آخر پر توجہ دیں۔ باقی تفصیلات یہی کتاب کا جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں بعد میں مطالعہ کر لیجیے گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ امام کی زندگی اس دور غیبت میں کس طرح گزر رہی ہے اور امام کے حالات کیا ہیں۔ شیخ مفید کو خط لکھا، خط شروع ہوتا ہے یہاں سے، ایھا الاخ الرشید، اے میرے ہوش مند بھائی۔ اللہ اکبر، کسی غلام کو یہ مرتبہ حاصل ہو جائے کہ امام اسے اپنا بھائی کہہ کے خطاب کرے۔ والولی السنید، اے میرے وہ دوست، اے میرے وہ چاہنے والے جو خط مستقیم پر، راہ مستقیم پر چل رہا ہے، جس کو تائید پروردگار حاصل ہے۔ اور اس کے بعد ایک عجب جملہ آغاز کتابت میں، آغاز تحریر میں ایک جملہ تحریر فرمایا، آج مجھے پروردگار کی طرف سے یہ اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں خط لکھوں۔ اب آپ پہچانیے ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اہل بیت تم کو چاہتے ہی نہیں، وہی چاہتے ہو جو خدا چاہتا ہے، لہذا وہ ساری کائنات کا اقتدار و اختیار رکھنے کے بعد بھی کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہیں۔ جب پروردگار اجازت دے گا تو قدم اٹھائیں گے، جب خدا اجازت دے گا تو قدم اٹھائیں گے۔ آج مجھے اجازت دی گئی ہے کہ میں تمہیں خط لکھوں۔ کیا خوش نصیب واقعا وہ چاہنے والا ہے کہ پروردگار عالم کی طرف سے یہ اذن خاص امام کو دیا جائے یا حکم خاص امام کو دیا جائے کہ اس ایک انسان کو خط لکھا جائے۔ اس خط کے درمیان جو باتیں ہیں وہ ساری باتیں عرض کرنے کا یہ موقع نہیں ہے، لیکن چلتے چلتے وہ منزل آتی ہے جہاں فرمایا شیخ مفید ہمارے چاہنے والوں تک ہمارا یہ پیغام پہنچا دو، ہمارے چاہنے والوں تک یہ خبر پہنچا دو، انا غیر محملین لمراعتکم، ہم تمہاری نگرانی اور تمہاری حفاظت کو چھوڑ نہیں سکتے، ہم تمہاری حفاظت کا کام، تمہاری رعایت کا کام، تمہارے تحفظ کا کام نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ولا ناسین لذکرکم، اور ہم تمہاری یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتے۔ خدا جانتا ہے، کبھی فقرے کو جا کے اطمینان سے گھر میں تنہائی میں بیٹھ کے اس فقرے پر غور کیجیے گا کہ دیکھیے کتنے آنسو آپ کی آنکھوں سے نکلتے ہیں، کہاں وہ بے نیاز آقا، کہاں ہم محتاج نالائق غلام۔ وہ تنہائیوں میں بیٹھ کے ہمیں یاد کرتا ہے اور یہ کہتا ہے شیخ مفید لوگوں کو بتا دو، ہم تمہاری یاد کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتے ہیں، ہم تمہاری یاد کو بھلا نہیں سکتے ہیں۔ وہ بے نیاز ہو کے ایک لمحے کے لیے ہم کو بھلا نہیں سکتے۔ ہم 24 گھنٹے میں کتنے منٹ آتے ہیں جب ان کو یاد کرتے ہیں۔ کبھی نوکری کی یاد دل سے نکلے، کبھی بچوں کی یاد دل سے نکلے، کبھی پیسے کی یاد دل سے نکلے، کبھی دنیا کی عزت و شہرت کی یاد دل سے نکلے، کبھی سیاست دماغ سے جائے، کبھی معاشیات دماغ سے جائیں، کبھی دنیا کے ہنگامے دماغ سے جائیں، کبھی اخباروں کی خبریں دماغ سے جائیں، کبھی دنیا کے سارے
مسائل سے فرصت ملے تو شاید نماز کے بعد ایک جملہ کہہ دیں السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان۔ پروردگار کی بندگی مسجدوں میں چلی گئی، امام کی یاد نمازوں کے ساتھ لگ گئی۔ نہ خدا کی یاد ہر محاذ زندگی پر رہ گئی، نہ امام کی یاد ہر محاذ زندگی پر رہ گئی۔ میں پھر اس فقرے کو دہراؤں گا، آج ہی جی چاہے تجربہ کر لیجیے گا، گھر جا کے تنہائی میں بیٹھیے اور سوچئے کہ آپ کے زمانے کا امام کیا کہہ رہا ہے۔ ہم تمہاری حفاظت کو نظر انداز نہیں کر سکتے، ہم تمہاری حفاظت میں کوتاہی نہیں کر سکتے، اور یہ یاد رکھو ہم تمہیں نہیں بھلا سکتے چاہے تم ہمیں بھول جاؤ۔ وہ تمہارا اپنا عمل ہوگا، تمہارا اپنا طریقہ ہوگا کہ تم ہمیں نظر انداز کر دو، مگر ہم تمہیں کیسے بھلا دیں؟ بالآخر تم ہمارے ہی حساب میں لکھے گئے ہو، بالآخر تم ہمارے ہی چاہنے والے، ہمارے ہی ماننے والے کہے جاتے ہو۔ وہ کیسا امیر ہے جو اپنی رعایا کو بھلا دے گا، وہ کیسا رئیس ہے جو اپنی قوم کو نظر انداز کر دے گا۔ لہذا ہم تمہیں بھلا نہیں سکتے، مگر یہ بھی یاد رکھنا یہ یاد وہ نہیں ہے جو بے اثر ہوتی ہے۔ کتنی یادیں ایسی ہوتی ہیں، ظاہر ہے کہ باپ بیٹے دونوں الگ ہو گئے، نہ بیٹا باپ کو بھولتا ہے نہ باپ بیٹے کو بھولتا ہے، مگر نہ ان کی یاد سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ ان کی یاد سے انہیں کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ مگر امام فرماتے ہیں ہم جو تم کو نہیں بلاتے ہیں اور ہم جو تمہاری حفاظت کر رہے ہیں اس کا اثر بھی تمہاری زندگی میں نمایاں ہے۔ لولا ذالک، اگر ہم تمہاری حفاظت کرنے والے نہ ہوتے تو تم پر بلائیں نازل ہو گئی ہوتی اور دشمنوں نے تمہیں فنا کر دیا ہوتا۔ میں اس مقام پر دور حاضر کے حالات کی روشنی میں ایک جملہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، شاید ہم اسے محسوس نہ کریں اور شاید ہمارا دشمن ہم سے زیادہ محسوس کرتا ہے۔ آج اگر آپ دیکھیں کوئی چھوٹی قوم، چھوٹی جماعت، چھوٹی طاقت والا اگر کبھی بڑی طاقت والے کے سامنے سر اٹھا لیتا ہے تو ہر ایک کو خیال پیدا ہوتا ہے ان کے پیچھے کوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں اس نقطے پر آپ توجہ فرمائیں، جو آج کی سیاسی زندگیوں کا یہی حال ہے، یہی نقشہ ہے۔ اگر کوئی چھوٹا ملک کسی بڑے ملک کو ذرا چیلنج کر دے، یا محلے کا کمزور آدمی محلے کے طاقتور آدمی سے ذرا اونچی آواز میں بات کر لے، ارے سوچا ان میں تو ہمت ہو نہیں سکتی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیچھے کوئی ہے۔ سب سے پہلا خیال پیدا ہوتا ہے، یہی وجہ ہے کہ دنیا میں سر غرب عالم میں کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے، ایک دہشت گردی کا واقعہ ہو جائے تو ان کے پیچھے فلاں ہوگا، ایک اسلحے کا واقعہ ہو جائے تو ان کے پیچھے فلاں ہوگا، ایک دوسرا واقعہ ہو جائے تو ان کے پیچھے فلاں ہوگا۔ جس کو جو بڑا سمجھتا ہے وہ سمجھتا ہے اس کے پیچھے ہے، ورنہ اگر بڑے کا سپورٹ نہ ہوتا تو چھوٹا اکڑتا کیسے؟ اگر طاقتور کا سپورٹ نہ ہوتا تو کمزور اکڑتا کیسے؟ یہ کمزور کا اکڑ جانا، سر اٹھا کے چلنا، سر اٹھا کے بات کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے پیچھے کوئی ہے۔ اس بیچارے کو شاید خبر بھی نہ ہو کہ میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں جو بات گزارش کروں اس پر غور کیجیے گا، ہو سکتا ہے محلے کا وہ آدمی خالی ہمت رکھتا ہو، باقی نہ کوئی سپورٹ کرنے والا ہے نہ کوئی حمایت کرنے والا ہے، لیکن محلے کا آدمی اندر سے اپنے نفس کے اندر قوت پاتا ہے، جرات پاتا ہے، حوصلہ پاتا ہے۔ جب وہ نکلتا ہے گھر سے تو سر اٹھا کے چلتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ صاحب تو بہت اکڑ کے چل رہے ہیں، سر اٹھا کے چل رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی کی حمایت حاصل ہے، ورنہ اس محلے میں فلاں کے ہوتے ہوئے کسی نے ہمت جو سر اٹھا کے گھر سے باہر نہیں۔ جو ہم اس کے پاس گئے، بھیا تمہارے پیچھے کون ہے؟ تمہیں کس کا سپورٹ ہے؟ تمہاری حمایت کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ میرے پاس ہمت ہے، میرے پاس حوصلہ ہے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، میں نے کوئی خطا نہیں کیے، اگر تو اثر اٹھا کے چل رہا ہوں۔ یعنی ہو سکتا ہے وہ یہی سمجھتا ہو کہ اس کے پیچھے کوئی نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے کہ واقعی اس کے پیچھے کوئی نہ ہو، لیکن جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ سر اٹھا کے چل رہا ہے وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے، ورنہ اس کا کمزور آدمی، کتنا ضعیف آدمی، کتنا نادم آدمی کس طرح لوگوں کے سامنے سر اٹھا کے چلے گا۔ عزیزان محترم، اگر آپ نے دنیا میں یہ تجربات کر لیے ہیں، اگر دنیا میں یہ حالات دیکھ لیے ہیں تو شاید ہمیں اور آپ کو یہ احساس نہ ہو، شاید ہم نے آپ نے یہ شعور دب گیا ہو یا مردہ ہو گیا ہو، مگر دنیا کی دوسری قوموں سے پوچھیے،
وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایک چھوٹی سی قوم یا ایک چھوٹا سا ملک یا ایک چھوٹا سا علاقہ یا چند افراد جن کے پاس نہ کوئی اسلحہ ہے نہ کوئی طاقت ہے نہ کوئی قوت ہے مگر دنیا کی ساری قوموں کے سامنے سر اٹھا کے چلتے ہیں, نظر ملا کے بات کرتے ہیں, کسی سے دبنے والے نہیں ہیں, کسی سے قیادت کے سامنے جھکنے والے نہیں ہیں, تو سب سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں ان کے پیچھے کوئی ہے. سب سوچتے ہیں کہ ان کے پیچھے کوئی ہے. شاید ہم سوچیں یا نہ سوچیں مگر دشمن یہ سوچتا ہے. میں ذرا اور واضح لفظوں میں گزارش کروں تاکہ میرے بچے بھی اسے پہچان لیں. بہت سے بہت یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ اکیلے ہم آپ تنہا اگر کہیں کسی مقام پر رکھ جائیں اور کسی سے سر اٹھا کے بات کر لیں تو ممکن ہے وہ یہ سوچے کہ ان کے پیچھے بولا حکومت ہے, ان کے پیچھے بولا دولت ہے, ان کے پیچھے بولا اقتدار ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ہم کو اگر آپ جوڑیں گے محلے والوں کو سوچ لیں گے شہر کی طاقت ان کے پیچھے ہے, شہر والوں کو دیکھیں گے سمجھے گا صوبے کی طاقت ان کے پیچھے ہے, صوبے والوں کو دیکھیں گے سمجھے گا ملک کی طاقت ان کے پیچھے ہے. مگر وہ ملک ہی کا ہے جس کے بارے میں یہ سوچ رہے ہو کہ وہ آئیں. توجہ فرمائیں, جس ملک کے بارے میں لوگ سوچ لیا کرتے ہیں کہ شاید یہ عقل سے بولتے ہیں اسے کہ ان کے پیچھے بڑا ملک ہے. وہ ملک ہی کیا ہے, خطے زمین پر کتنا بڑا ملک ہے, دشمن طاقتیں کتنی ہیں, دشمن ملک کتنے ہیں, دشمن اسلحے کتنے ہیں, دشمن دنیا کتنی بڑی ہے. اگر اپنے بارے میں سوچنا ہے تو اپنے بارے میں مت سوچو, ان کے بارے میں سوچو. اگر وہ سر اٹھا کے بات کرتے ہیں تو وہاں کی دنیا کو سوچنا چاہیے ان کے پیچھے کوئی ہے. اور اتنی بڑی طاقت ہے کہ جس طاقت کا سپورٹ اگر مل جائے اس کی امداد شامل حال ہو جائے تو نہ کوئی سپر نہ کوئی اپر نہ کوئی لوور, کسی کی کوئی قیمت نہیں ہے. اس لیے ہمارا ایمان و عقیدہ یہ ہے کہ جو ہماری حفاظت کرنے والا ہے اس کی طاقت ہر سپر پاور سے زیادہ ہے. اور کہیں ایسا نہ ہوتا کہ چاہنے والے ان باتوں کو نظر انداز کر دیتے. اسی لیے امام خود فرما دے, خود لکھ کے دے دیا, ہماری ذمہ داری ہے, ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے, ہم تمہاری نگرانی کرتے رہیں گے, ہم تمہاری یاد کو اپنے دل سے نہیں نکال سکتے. اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم بھی ہماری یاد کو اپنے دل سے باہر نہ جانے دینا. یہ میرے گفتگو کا ایک مرحلہ ہے اور اس کے بعد دوسرا مرحلہ اور آپ کی زحمت کو تمام کروں. مگر اس مسئلے پر عزیزوں پھر آپ سنجیدگی سے غور کیجیے گا. اور میں اسی بات کو مکمل کرنے کے لیے ایک جملے کا اضافہ کر دوں تاکہ آپ کو سوچنے کا کوئی زیادہ موقع ملے. وہ جو ہمارے حالات کو دیکھتے ہیں, ہماری پریشانیوں کو دیکھتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں, ہمارے مصائب کو دیکھتے ہیں, رنجیدہ ہوتے ہیں, ہمیں نرغ عادہ میں دیکھتے ہیں, فکر مند ہیں, ہمارے بارے میں سوچ رہے ہیں, لیکن ان کی ذمہ داری تنہا ہم نہیں ہیں, ان کی ذمہ داری دین خدا بھی ہے, ان کی ذمہ داری شریعت پیغمبر بھی ہے, ان کی ذمہ داری ان کے آبا و اجداد کا ترکہ بھی ہے, ان کے آبا و اجداد کی میراث بھی ہے. اگر وہ ہمیں مٹتے دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں, اگر دین کو مٹتے دیکھیں گے تو ان کے دل پر چاپ ہوگی. اگر شریعت کو تباہ ہوتے دیکھیں گے تو ان کے دل پر کیا گزرے گی. یہ دونوں ہی باتیں سوچنا ہے. ایک پریشانی ہماری پریشانیوں سے پیدا ہوتی ہے اور ایک پریشانی دین کی تباہی اور بربادی سے پیدا ہوتی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کسی عمل کو چھوڑ دیا, ہم نے کچھ شریعت کے قوانین کو بدل دیا, ہم نے قانون الہی میں کوئی تغیر پیدا کر دیا, یا شریعت کا مذاق اڑایا, یا شریعت کو ناقابل توجہ قرار دیا, ہم سمجھے کہ یہ تنہا ہمارا ذاتی عمل ہے. نہیں عزیزو, یہ ہمارا ذاتی عمل نہیں ہے, یہ امام کی دل آزاری کا سامان ہے. آپ نے یقیناً دیکھے ہیں اور میں نے دیکھے ہیں اور سب کے سامنے تجربہ ہے. میں ایک لفظ گزارش کروں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. ابھی آپ آ رہے تھے جشن میں, اگر آپ اپنے گھر کے کسی بچے سے کہتے ہیں جا رہے ہیں کیسر باغ میں جشن ولادت امام عصر منعقد ہوا ہے, چلو تم بھی چل رہے ہو, سر جائیے, آپ کے پاس کوئی کام نہیں, آپ یہی کام کیجیے, ہم تو نہیں جائیں گے. سلامات پڑھیں محمد علی. اگر خدا نہ کرتا آپ کا بچہ یہ کہہ دیتا آپ جائیے, آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے, ہم تو نہیں جائیں گے, جیسے تو ہوتی رہتے ہیں, آپ کا دل پر کیا گزرتی, آپ کے دل پر کیا گزرتی. اگر آپ کا بچہ آپ سے یہ کہہ دیتا ہم تو جشن میں
نہیں جائیں گے، آپ بیکار ہیں، جائیے، ہمارے پاس دنیا میں بہت سے کام پڑے ہوئے ہیں، لہٰذا ہمارے پاس ان باتوں کی فرصت نہیں ہے۔ ظاہر نہیں آئے گا وہ، نالائق ہوگا وہ، گمراہ ہوگا وہ، روز قیامت جواب دے گا وہ، مگر آپ کے دل پر کیا گزر جائے گی؟ اتنا بڑا ایک عظیم مقصد دین ہے اور یہ اس سے انحراف کر رہا ہے، یہ اس سے الگ ہو رہا ہے۔ اگر ہم نے یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارا بچہ جب راہ خیر پر ہمارے ساتھ نہیں آتا ہے تو ہمارے دل کو اذیت ہوتی ہے، ہمارے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ زمانے کا امام دیکھتا ہے کہ پورے شہر میں مؤذن کی آواز گونج رہی ہے اور ہمارا کوئی بچہ بستر سے نہیں اٹھتا ہے۔ اگر ہمارا زمانے کا ایمان یہ دیکھتا ہے کہ شہر میں غربا فقراء مساکین ہمارے چاہنے والے بھوکے مر رہے ہیں، بچوں کے پاس فیس نہیں ہے، بیواؤں کے پاس کھانے کا سامان نہیں ہے، یتیموں کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، اور ہمارے چاہنے والوں کو یہ خیال بھی نہیں پیدا ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں، تو ہماری نالائقی سے کیا ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ جب وہ اپنے دین کی بربادی کو دیکھیں، اپنے احکام کی تباہی کو دیکھیں، اپنی شریعت کو مٹا ہوا دیکھیں، اگر اغیار کے ہاتھوں سے یہ لاپرواہی دیکھیں تو شاید کسی مقدار میں قابل برداشت ہو جائے، لیکن اگر اپنوں سے اس لاپرواہی کو دیکھیں تو مسئلہ قابل برداشت نہیں ہے۔ میں پھر یاد دلاؤں گا، اس امام کے حالات ہم نے نہیں دیکھے ہیں مگر 11 اماموں کے حالات دیکھے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے آل محمد اول آخر اوسط سب ایک ہیں، کوئی فرق نہیں ہے۔ اگر ہم اس عقیدے کو رکھتے ہیں اور اس حقیقت کو جانتے ہیں تو امام صادق نے جاتے جاتے آخر لمحے میں، زندگی کے آخری لمحے میں اپنے بستر پر لیتے لیتے یہ فرمایا کہ میرے چاہنے والوں تک یہ پیغام پہنچا دیا جائے، ان شفاعتنا اہل البیت لا تنال مستخفا بالصلاۃ، ہم اہل بیت روز قیامت کسی ایسے آدمی کی سفارش اور شفاعت ہرگز نہیں کریں گے کہ جو نماز کو معمولی اور ہلکا سمجھتا ہو۔ یہ ہے مزاج امامت، بستر پر ہیں، وقت آخر ہے، زندگی کے آخری سانسیں ہیں، مگر یہ فرما کے جا رہے ہیں ہمارے دل میں اس کی کوئی ہمدردی نہیں ہے جو قانون الہی کو ہلکا سمجھے، جو عبادت الہی کو ہلکا سمجھے۔ تو جو امام صادق فرما گئے ہیں وہی امام زمانہ کے پہلو میں دل ہے جو امام صادق کے پہلو میں تھا۔ امامت کے مزاج میں فرق نہیں ہوتا ہے، امامت کے کردار میں فرق نہیں ہوتا ہے، امامت کی زندگیوں میں فرق نہیں ہوتا ہے۔ جو مولا کائنات کی زندگی میں دیکھا وہی امام زمانہ کی زندگی ہے، جو امام صادق کے حیات میں دیکھا وہی زمانے کے امام کی زندگی ہے۔ اگر اس زندگی کو نہیں دیکھا ہے تو جتنی زندگیوں کو دیکھ چکے ہو انہی زندگیوں کو نگاہ کے سامنے رکھو، زمانے کے امام کی سوانح حیات تو یوں ہی مرتب ہو سکتی ہے۔ آل محمد کی وحدت کردار کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے حالات آپ نے نہیں بھی دیکھے ہیں تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے، جن کے حالات کو دیکھے ہیں انہیں کے حالات سے جن کے حالات کو نہیں دیکھے ہیں ان کے حالات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو ہمارے لیے ناقابل حل ہو یا جو ہمارے لیے ایسا دشوار ہو جس کا کوئی حل نکل نہ سکتا ہو۔ اتنی سی باتیں میں نے گزارش کی آپ کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، اور یہ مسائل ہماری توجہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب آئیے ایک بات ذرا عالم اسلام کے بارے میں گزارش کریں اور آپ کی زحمت تمام ہو جائے۔ عجیب اتفاق ہے کہ یہ بات بھی عالم اسلام میں ہر جگہ پائی جاتی ہے کہ سرکار دو عالم نے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا ہے، آنے والا مہینہ رمضان کا وہ اللہ کا شہر اللہ ہے۔ حضور نے ماہ شعبان کے آخری جمعے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا اس میں یہ اعلان کیا، ایھا الناس قد اقبل الیکم، تمہاری طرف وہ مہینہ آ رہا ہے جو برکتوں والا ہے، رحمتوں والا ہے، مغفرت والا ہے، اور یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اور شعبان کے بارے میں فرمایا کہ شعبان شہری، یہ شعبان میرا مہینہ ہے۔ یہ بات سارا عالم اسلام جانتا ہے کہ حضور نے ماہ شعبان کو اپنا قرار دیا۔ یہ ایک مسئلہ۔ دوسرا مسئلہ جو عالم اسلام میں متفق علیہ ہے، اگر روایتیں آپ نہیں جانتے تو عمل دیکھ لیجیے، جب ماہ شعبان کی 15ویں رات آتی ہے تو سارے عالم اسلام میں اس رات کو کوئی نہ کوئی امتیاز حاصل ہے ماہ شعبان کی ساری راتوں سے، بلکہ سال کی ساری راتوں سے۔ آپ خالی اپنے گھر کی تاریخ نہ دیکھیں، آپ عالم اسلام میں نکل جائیے دوسرے مسلمانوں کے پاس، اب دیکھیے جب نیمہ شعبان کی رات 15ویں رات آتی ہے جس کو عرف عام میں شب رات یا
شب برات کہا جاتا ہے، نہ یہاں کوئی برات نکلتی ہے اور نہ کسی کی رات ہوتی ہے، اور شب و رات کا کوئی مجموعہ نہیں ہے، یہ در حقیقت شب براعت ہے۔ یہ وہ رات ہے جب بندوں کو آتش جہنم سے براعت کا پروانہ دیا جاتا ہے۔ اگر اس رات کو آپ عبادتوں میں گزار دیں، اس رات کو اگر توبہ و استغفار میں گزار دیں، اس رات کو یاد خدا میں گزار دیں، تو پروردگار عالم اپنے بندوں کو آتش جہنم سے نجات کا، برات کا، الگ رہنے کا پروانہ عنایت فرماتا ہے۔ یہ رات انتہائی عظیم رات ہے جو فی الحال گزر گئی ہے، لیکن بہرحال اگلے سال یقیناً آنے والی ہے۔ میرے بچے ابھی سے اسے یاد رکھیں، اگر خدا نہ کردہ ابھی تک نہیں سمجھے تھے تو عالم اسلام میں یہ رات اہمیت رکھتی، ہر فرقے میں، ہر گروہ میں، ہر جماعت میں یاد کرنے کے طریقے الگ الگ ہو سکتے ہوں، میں اس میں بحث نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں آتش بازی چھڑائی جاتی ہو، کہیں شمع جلائی جاتی ہو، کہیں شمع جلتی ہو، کہیں اگربتی سلگائی جاتی ہو، کہیں لوگ گھروں میں بیٹھتے ہوں، کہیں قبرستانوں میں بیٹھتے ہوں، کہیں لوگ فاتحے پڑھتے ہوں، کہیں لوگ تلاوت قرآن کرتے ہوں، لیکن سارا عالم اسلام اس رات کی اہمیت سے باخبر ہے اور اس رات کو ہم جانتا ہے۔ اس رات میں کسی نہ کسی مقدار میں بیدار رہتا ہے اور کسی نہ کسی مقدار میں عمل کرتا رہتا ہے۔ یہاں تک آنے کے بعد وہ مشہور و معروف روایت جو کتابوں میں پائی جاتی، یقیناً آپ نے دیکھی بھی ہوگی، کہ جب یہ رات آئی پیغمبر اسلام کے حیات میں نیمہ شعبان کی شب، تو پیغمبر اسلام کی ایک زوجہ نے دیکھا کہ حضور حجرے میں نہیں ہے، بستر پر ہی ہیں، پریشان ہوئی۔ خیر تو سرکار دو عالم کہاں تشریف لے گئے، باہر پیغمبر کی تلاش میں نکلی، آئے تو دیکھا کہ حضور سجدے میں ہیں، اپنے مالک سے محض مناجات، اپنے پروردگار سے گفتگو کر رہے ہیں۔ زوجہ نے آگے پوچھا، یا رسول اللہ یہاں کہاں؟ فرمایا تم وہاں کہاں، تم بستر پر سو رہی ہو، یہ رات سونے کی رات ہے، یہ رات آرام کرنے کی رات ہے، یہ رات جاگنے کی رات ہے، بیداری کی رات ہے، عبادت کی رات ہے، بندگی کی رات ہے۔ اتنا واقعہ تاریخ میں ہم کو مل گیا، کاش اتنا کرم زوجہ پیغمبر نے اور فرمایا ہوتا کہ پوچھ لیا ہوتا کیوں بیداری کی رات ہے۔ اب جو روایت میں نہیں ہے میں اپنے پاس سے ڈر تو سکتا نہیں، جیسے میرا کوئی رشتہ ایسے لوگوں سے نہیں ہے جن کو روایت گڑھنے کا ہنر آتا ہو، لیکن کاش ایسا ہوتا کہ اتنا سنگین واقعہ پیش آیا۔ یہ ان سے فرماتی ہیں آپ یہاں کہاں، وہ ان سے فرماتے ہیں تم وہاں کہاں، تمہیں بھی مصلی پر رہنا چاہیے، تمہیں بھی عبادت کرنا چاہیے، تمہیں بھی آج کی رات جاگنا چاہیے۔ انہوں نے پوچھا ہوتا کیوں جاگنا چاہیے، کیوں نہیں پوچھا، یہ ان کی مصلحت ہے، میں نہیں جانتا۔ لیکن بہرحال جب میں نے اس واقعے کو دیکھا تو مجھے سوچنا پڑا کہ واقعی یہ رات سونے کی نہیں ہے، آرام کرنے کی نہیں ہے، یہ رات مصلی پر آ کے سجدے خدا کرنے کی رات ہے، عبادتوں کی رات ہے۔ تو کیوں یہ عبادتوں کی رات ہے؟ جہاں تک میرا محدود اور مختصر مطالعہ ہے، میں نے تاریخ انبیاء پڑھی، شاید جناب آدم کی تاریخ میں کوئی ایسا واقعہ مل جائے کہ جناب آدم کی توبہ اس رات میں قبول ہوئی تھی۔ لہذا حضور نے کہا وہ ہماری برادری کے پہلے انسان تھے، جب اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تو اس کے لیے سجدہ شکر ہم کو بھی کر دینا چاہیے۔ کاش روایت میں کہیں مل جاتا کہ جناب نوح کی کشتی پہاڑ پر اسی رات میں چڑھی تھی تو حضور سجدہ شکر فرما رہے تھے۔ کاش کسی روایت میں ہوتا کہ جناب ابراہیم پر آتش نمرود اسی رات میں گلزار ہو گئی تھی تو حضور سجدہ شکر فرما رہے تھے۔ کاش یہی ہوتا کہ فرعون کا لشکر اسی رات میں ڈوبا تھا، موسیٰ اسی رات میں نکل گئے تھے، حضور اس لیے سجدہ شکر کر رہے تھے۔ کاش یہی ہوتا کہ عیسیٰ کو سولی سے اسی رات میں اتارا گیا تھا، لہذا وہ سولی کو نہ جا سکے، پروردگار عالم کے شکر کے لیے حضور سجدہ کر رہے تھے۔ چھوڑیے پرانے واقعات، خود پیغمبر کی تاریخ میں دیکھا، شاید حضور کی ولادت کی رات ہو وہ بھی نہ دیکھا، شاید حضور کی ہجرت کی رات ہو وہ بھی نہ دیکھا، شاید حضور کی بعثت کی رات ہو وہ بھی نہ دیکھا۔ اتنی لمبی چوڑی تاریخ انبیاء اور کوئی ایک واقعہ ایسا نہ ملا، اور بغیر کسی واقعے کے پیغمبر کہتے وہاں کا آرام کر رہی ہو، مصلی پر آؤ، عبادت کرو، بیدار رہو، سجدے کرو، شکر خدا کے ساتھ جھکاؤ۔ کیوں؟ کیا بات ہے؟ اور کر رہے ہیں کیوں؟ کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی دریافت کرنے والا نہیں۔ چلیے انہوں نے پوچھا تھا جب صبح کو یہ واقعہ مسلمانوں کے سامنے آیا تھا تو کسی نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا سرکار یہ کل رات میں آپ رات بھر مصلی پر کیوں تھے؟ وہ تو رہتے ہی ہمیشہ، لیکن یہ کل رات
امتیاز کیا تھا کہ آپ ان سے بھی فرما رہے تھے کہ آج تو رات کو تم کو بھی سجدہ کرنا چاہیے، تمہیں بھی عبادت کرنا چاہیے. کوئی تو پوچھا کہ کیا ہے؟ نہیں پوچھا. پوچھنے والوں نے وہ ان کی ذمہ داری تھی. ہم نے تلاش کیا، ماضی میں ہمیں کچھ نہیں ملا. جب کچھ نہ ملا تو اتنا تو ملا کہ حضور آج کی رات بیدار رہے. پھر پیغمبر یہ چاہتے ہیں کہ میری یہ سنت بن جائے کہ جب یہ رات آئے تو امت بیدار رہے. اس سے بھی امت کی بیداری کی رات ہے. اس رات کے بعد پھر آرام کا مسئلہ نہیں ہے. یہ رات آئے تو امت کو ہوشیار رہنا چاہیے، امت کو بیدار رہنا چاہیے. تو عزیزوں، اگر ماضی میں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملا تو تلاش کرو، شاید حیات پیغمبر کے مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ مل جائے جو اس رات کی عظمتوں کی گواہی دے. جب مستقبل حیات کو دیکھا تو نہ کسی صحابی کے یہاں دیکھا، نہ کسی چاہنے والے کے یہاں دیکھا. پیغمبر کے خاندان میں ایک ہی موقع دیکھا جب زمانے کی حجت اور پیغمبر کا آخری وارث اسی رات میں پروردگار عالم نے اسے اس دنیا میں بھیجا. تب یہ اندازہ ہوا کہ نبی کب سے اہتمام کر رہے تھے، پیغمبر کب سے انتظام کر رہے تھے امت کو اس رات کی اہمیت سے باخبر کرنے کے لیے. سارے مسلمان جو راتوں کو بیدار ہیں ان سے پوچھو بیداری کا راز کیا ہے، ان سے پوچھو بیداری کا سبب کیا ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو بہترین موقع انہیں بتاؤ. یہ سیرت پیغمبر ہے. ابھی موقع غنیمت راز کو پہچان لو قبل اس کے پہچانوایا جائے. ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ. آخر کلام میں 5 منٹ میں ایک بات اور گزارش کرنا ہے، اور یہ ایک علمی مسئلہ ہے. اہل علم تشریف فرما ہے، ان کے سامنے جسارت ہے، لیکن میں اس سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس نقطے کو بھی یاد رکھیں گے. زمانے کے امام سے ہمارے جو روابط ہیں، جو تعلقات ہیں، اور جو تعلقات اور روابط ہونے چاہیے ان کے کیا ذرائع ہیں، ابھی آپ اس جلسے کے آغاز میں سن چکے ہیں کہ کتنے طریقے ہیں اور کتنے وسائل ہیں امام سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھنے کے لیے. اس میں ایک طریقہ زیارت بھی ہے، ایک طریقہ صدقہ بھی ہے، ایک طریقہ ان کے غم میں غمگین رہنا بھی ہے، اور یہ سارے وسائل و ذرائع جو کچھ ہیں. ایک طریقہ وہی جہاں سے میں نے اپنی گفتگو کو شروع کیا ہے، اگر وہ ہماری مشکلات میں برابر کے شریک ہیں، بلکہ برابر کیا، اگر وہ ہماری تکلیفوں کو دیکھ رہے ہیں، اگر وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اگر انہوں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم تمہیں بھولیں گے نہیں، ہم تمہاری حفاظت کرتے رہیں گے، تو ایک طریقہ آسان سا یہ ہے کہ جس نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے جب کوئی مشکل پڑے اسے پکارو. دیکھیے اگر ہم سے کسی نے وعدہ نہیں کیا کہ آپ گھبرائیے گا نہیں، خدا نہ کرتا اگر آپ کو کبھی 4 پیسے کی ضرورت ہوگی ہم دے دیں گے، تو ہم کو سوچنا پڑتا ہے کہ اگر کبھی 2 پیسے کی ضرورت ہو جائے تو کس سے کہیں گے. لیکن اگر محلے میں کوئی ایک آدمی پیدا ہو جائے جو یہ کہہ دے بھائی صاحب گھبرائیے گا نہیں، اگر پیسے کی ضرورت ہو ہم ہیں، اگر فلاں سامان چاہیے ہم ہیں، اگر فلاں چیز چاہیے ہم ہیں. اگر واقعی کسی نے ہم سے کہہ دیا اور ہم کو اس کی بات کا اعتبار آ گیا تو بہترین بات یہ جب محلے بھر میں ٹھوکر کھانے کی کیا ضرورت ہے. اب سارے آدمیوں کے سامنے ہاتھ پھیلے کے بنانے کی کیا ضرورت ہے. جب ایک آدمی نے وعدہ کر لیا ہے تو اگر روٹی کی ضرورت ہو اسی سے کہو، پانی کی ضرورت ہے اس سے کہو، طاقت چاہیے اس سے کہو. تو اگر محلے کا کوئی ایک آدمی ہم سے وعدہ کر دیتا ہے تو جس وقت ہم پر کوئی وقت پڑ جاتا ہے ہم دوڑ کر اسی کے دروازے پر جاتے ہیں. تو جو زمانے کا امام ہے، امام صادق الوعد ہے، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. جب اس نے لکھ کے وہاں سے بھیج دیا، میں اسے لکھنے کو اس لیے زور دے رہا ہوں تاکہ آپ اس نقطے کو پہچانے. خدا نہ کرتا کوئی بدگمان یہ نہ سوچے کہ کسی نے جا کے کہا ہوگا مولا اب آپ کو جا رہے ہیں پردے غیبت میں، پتہ نہیں ہم غریبوں کو یاد رکھیں گے یا نہیں، اور فرمانے نہیں گھبرانا نہیں. تو ہو سکتا ہے کوئی بدگمان یہ سوچتا جب سامنے آدمی آ ہی گیا تھا پوچھ ہی لیا تھا تو مروت میں فرما دیا. حالانکہ امامت کے ہاں یہ کاروبار نہیں ہوتا ہے، لیکن شاید کسی خیال میں ہوتا. یہ تو مسئلہ کسی کو پوچھنے کا بھی نہیں تھا، کسی مروت کا بھی نہیں تھا، خود وہاں سے لکھ کے بھیجا ہم تمہاری عبادت کریں گے. تو عزیزوں انہیں یاد رکھنے کا اگر اور کوئی راستہ نہیں ہے، صدقہ نہیں نکال سکتے مت نکالو، پیسہ نہیں خرچ کر سکتے نہ کرو، کم سے کم جب کوئی مشکل پڑے انہیں تو یاد کرو. میں پھر اپنے الفاظ کو دہراؤں گا، میری تقریر تمام ہو رہی ہے، لیکن میں چاہتا ہوں آخر وقت میں اس جملے کو آپ یاد رکھیں گے. جب کوئی مشکل سامنے آئے، مصیبت سامنے آئے، پریشانی سامنے آئے تو انہیں یاد تو کرو، ان سے فریاد تو کرو
ان سے کہو تو حضور آپ نے وعدہ کیا تھا، ہم اس پریشانی میں آ گئے ہیں، کم سے کم اسی مقدار میں یاد کرو کہ اپنی پریشانیوں کا ذکر کرو۔ اس کے معنی کیا ہے کہ گھر کا بچہ بیمار ہو گیا، بولا عامر صاحب کے پاس چلے گئے، گھر کی کوئی عورت بیمار ہو گئی، بولا پنڈت جی کے پاس چلے گئے، بولا پریشانی آ گئی، بولا صاحب کے پاس چلے گئے۔ ارے سب رہ گیا تمہاری مشکل کو حل کرنے کے لیے، خالی ایک وہی نہیں رہ گیا جس سے کبھی تم سے نہیں کہا ہے کہ ہمارے دروازے بڑھاؤ، ان کے دروازوں کو چلے گئے، ان سے کہہ دیا، گھر میں بھی بیان کر دیا، اور جو وہاں سے لکھ کے وعدہ کرتا رجسٹرڈ، جو لکھ کے بھیجتا ہے ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، کبھی اس سے بھی تو گزارش کرو کہ مولا ہم اس پریشانی میں ہیں، آپ ہمارے محافظ ہیں، آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، کبھی کسی موقع پر جب ٹھوکر لگے انہیں پکارو، جب مصیبت آئے انہیں بلاؤ، جب مشکلات سے گرفتار ہو جاؤ انہیں آواز دو، کم سے کم اتنا رابطہ غرض ہی کا سودا صحیح، مفاد ہی کا سودا صحیح، کم سے کم کوئی ایک راستہ تو زندگی میں رہے اسے یاد کرنے کا۔ اور میں یہ بات جو گزارش کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس ایک مسئلہ ہے جس کی طرف اشارہ کرنے کے لیے میں نے ان جملوں کی تکرار کی ہے کہ آپ انہیں بلائیں، انہیں پکاریں، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کے بنا پر توجہ، یہ آخری لمحات انتہائی قابل توجہ ہیں، اور میں پھر گزارش کروں گا، علماء کرام کی موجودگی میں جسارت ہے، لیکن بہرحال اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے گزارش کر رہا ہوں۔ ہمارے عقیدے کے اعتبار سے ہمارے جتنے معصوم ہیں، چاہے ہوں اور چاہے دنیا سے چلے گئے ہوں، وہ سب حی یرزق ہیں، سب خدا کی بارگاہ میں زندہ ہیں، معبود کا رزق پانے والے ہیں۔ جب شہیدوں کا یہ مرتبہ ہے تو جن کی راہ میں، جن کے اذن پر، جن کے حکم پر میدان میں جا کے گلا کٹایا ہے وہ کیسے زندہ نہیں ہوگا؟ لیکن وہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، پیغمبر اکرم سے لے کے اور آخر تک 11ویں ایمان پر وہ ائمہ بھی زندہ ہیں اگرچہ دنیا سے جا چکے ہیں۔ تو ہم اگر آواز دیتے ہیں، چاہے یا رسول اللہ کہیں، چاہے یا علی مدد کہیں، چاہے یا فاطمہ کہیں، اغیثینی، شہزادی ہماری فریاد کو پہنچیے، چاہے امام حسین کو آواز دیں، چاہے امام حسن کو آواز دیں، یا کسی امام کو آواز دیں، ہمیں حق ہے انہیں پکارنے کا، اس لیے کہ ہمارے عقیدے کی بنیاد پر اس ظاہری زندگی کا رشتہ ٹوٹنے کے بعد بھی وہ زندہ ہیں، توجہ فرما رہے ہیں، زندہ ہیں۔ مگر اگر آپ باخبر نہیں ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ آپ باخبر ہو جائیں، اور حضرات اہل علم تو باخبر ہیں، ان کے سامنے نہیں عرض کرنا ہے، لیکن آج جو ایک نیا نقطہ اٹھایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو کہتے ہیں کہ ہم امام کو بلاتے ہیں، ہم علی کو آواز دیتے ہیں، ہم پیغمبر کو آواز دیتے ہیں، اس لیے کہ بہرحال جب آدمی کا وقت پڑتا ہے تو آدمی کسی نہ کسی کو تو بلاتا ہی ہے۔ اگر ہر ایک سے مدد مانگنا یوں ہی حرام ہو جائے، کفر ہو جائے، شرک ہو جائے تو انسان کی زندگی مشکل ہو جائے۔ اس لیے کہ آدمی بیمار ہوگا تو بلاخر ڈاکٹر سے مدد لے گا، اگر آدمی کو گھر بنانا ہے انجینئر سے مدد لے گا، اگر آدمی خط پڑھنا نہیں جانتا ہے تو بلاخر خط پڑھوانے کے لیے کسی کا سہارا لے گا، بچہ دنیا میں آیا ہے تو شیر مادر کا سہارا لے گا، ذرا بڑا ہو جائے باپ کی محبتوں کا سہارا لے گا، روٹی کھانا چاہتا ہے باپ کے پیسے کا سہارا لے گا، کچھ پڑھنا چاہتا ہے اسکول کے استاد کا سہارا لے گا۔ انسان کی ساری زندگی مدد پر چل رہی ہے۔ یہ تو سنتے ہی رہتے ہیں آپ، میں یہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اسے آپ نوٹ کر لیں، آپ کے کام آئے گی۔ تو انسان کی ساری زندگی مخلوقات سے مدد مانگنے پر چل رہی ہے، تو اگر سب سے آپ مانگ سکتے ہیں، ہم نے نبی سے مانگ لیا تو کون سا جرم کیا، ہم نے امام کو بلا لیا تو کیا قیامت آ گئی ہے؟ کیوں آپ پریشان ہیں کہ سارے کام جو ہے کوئی نہ کفر بنا نہ شرک بنا، خالی یہ مدد ہی کفر ہو گیا، خالی رسول اللہ ہی شرک ہو گیا، یہ کیوں؟ اب تک تو آپ نے یہی تو سنا ہے، اب سنیے نیا فتنہ۔ پہلے دیکھیے آپ اپنے لوگوں کو تو سمجھا سکتے ہیں، ہم کو مت سمجھائیے، آپ اپنے لوگوں کو سمجھائیے، آپ کا عقیدہ وہ زندہ ہیں، حی یرزق ہیں، خدا کی بارگاہ میں زندہ جاوید ہیں، جو ان کی محبت میں مر جائے وہ بھی زندہ ہو جاتا ہے، یہ تو آپ کے اپنے خیالات ہیں، یہ آپ کے عقائد ہیں۔ ہم سیدھے سیدھے یہ جانتے ہیں کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اور جتنی مثالیں آپ دیتے ہیں یہ ساری مثالیں وہ ہیں جن میں مدد زندہ سے مانگی جاتی ہے۔ سنا آپ نے؟ اب جو نئی تحریریں آ رہی ہیں اور نئے مسائل اٹھائے جا رہے ہیں ان میں یہ مسئلہ بھی ہے، اور چونکہ میرا سابقہ ہوا ہے اس لیے میں آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں۔ ایک آدمی نے سوال کیا، میں نے وہی بات بتا دی جو سبھی کہا کرتے ہیں، آپ برابر سنتے ہی رہتے ہر جگہ کہ بغیر مدد مانگے تو انسان زندہ ہی نہیں رہ سکتا ہے، بالآخر ماں کی مدد، باپ کی مدد، استاد کی مدد، محلے والوں کی امداد،
انسان کی ساری زندگی ڈاکٹر انجینئر انہیں اندازوں پر انسان کی زندگی چل رہی ہے، تو مدد مانگنا تو نہ کوئی کفر ہے نہ کوئی شرک ہے۔ اور کیا اب نیا مسئلہ پیدا ہوا، آپ قیاس نہ کریں، اس لیے جن سے آپ مانگتے ہیں، جن کو آپ پکارتے ہیں، جن کو آپ بلاتے ہیں، وہ سب دنیا سے جا چکے ہیں۔ اور مثال میں جس ڈاکٹر کو لے آئے ہیں وہ سامنے کرسی پر زندہ بیٹھا ہوا ہے، جس انجینئر کو لے آئے ہیں وہ دفتر میں زندہ بیٹھا ہوا ہے، جس ماں کی مثال دے رہے ہیں وہ زندہ ہے، دودھ پلا رہی ہے، جس باپ کی مثال دے رہے ہیں وہ زندہ ہے، انگلی پکڑے ہوئے ہے، جس استاد کی مثال دے رہے ہیں وہ زندہ ہے جو میز کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو دنیا میں جو امداد مانگی جاتی ہے وہ زندہ سے مانگی جاتی ہے۔ آپ جن کو پکارتے ہیں وہ دنیا سے جا چکے ہیں، لہذا اگر وہ شرک نہ بھی ہو تو اس کو آپ نہ کہیے کریں گے یہ الگ ایک عالم ہے، وہ الگ ایک عالم ہے۔ توجہ فرمائی آپ نے، وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھیں دونوں میں بڑا فرق ہے، ہم جن کو بلاتے ہیں وہ سب زندہ ہیں، اور کیا آپ جن کو پکارتے ہیں وہ سب دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندہ کو بلاؤ تو شرک نہیں ہوگا، اور میری بات تمام ہو گئی۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ زندہ کو پکارو تو شرک نہیں ہوگا، چاہے ڈاکٹر کو پکارو، چاہے انجینئر کو، چاہے استاد کو۔ ہاں مردے کو بلاؤ گے تو ہم کہیں گے شرک ہو گیا، ہم کہیں گے کفر ہو گیا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے چلیے، اگر آپ اسی بات پر اڑے ہوئے ہیں، آپ انہیں زندہ نہیں مانتے، آپ انہیں مردہ ہی مانتے ہیں، اور آپ نے یہ طے کر دیا کہ مردہ کو بلانا، اس سے مدد مانگنا، اس سے فریاد کرنا یہ شرک ہے۔ اگر آپ نے یہ طے بھی کر دیا ہے، جبکہ میدان ہمارے ہی ہاتھ میں رہے گا، آپ کے ہاتھ میں نہیں رہے گا۔ اس لیے کہ اگر آپ کسی کو بلانا بھی چاہیں گے، کسی کو پکارنا بھی چاہیں گے، تو آپ کو تو جتنے سب مر کے جا چکے ہیں، ہمارا خدا رکھے ابھی ایک زندہ ہے، ہم اسی کو پکارتے رہیں گے، کم سے کم کفر و شرک کا الزام تو نہیں آئے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے الہی بحق الزہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، بارہا جملہ مومنین مومنات کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما۔ جو بیمار بحق بیمار کربلا انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ جو مشتاق حج و زیارات انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و شرک و نفاق کو سرنگوں فرما، انقلاب اسلامی کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب و انصار و اعوان میں شمار فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پروگرام آگے بڑھ رہا ہے، میرا بیان تمام ہو چکا، صرف ایک مختصر سا اعلان بطور یاد دہانی۔ ابھی آپ کے سامنے جو دعائے عہد آ چکی ہے، اگر نہیں آئی ہے تو تقسیم ہو رہی ہے، اس دعائے عہد کو لے لیجیے گا۔ اس دعا کی برکت یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کے دل میں شوق پیدا ہو کہ اپنے زمانے کے امام کو کہیں نہ کہیں دیکھ لیں، آپ 40 صبح اس دعا کو پڑھیں، اور اس کے بعد جب دعا کے اثرات سامنے